رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان الخير والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد. ناظرین، پروگرام اصلاحی نشست میں آپ حضرات کو خوش آمدید. امید ہے آپ رمضان کے پرنور اور بابرکت لمحات میں اپنے اللہ کو رو رو کے منا رہے ہوں گے اور رمضان کی برکتوں سے خوب تر لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ باسعادت گھڑیاں ہماری زندگی میں بار بار نصیب کرے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم جو ہمارے بہن بھائی اس رمضان کی بابرکت گھڑیوں، اس رمضان کے بابرکت لمحات سے محروم ہو کر اس کی آمد سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کریم ان کے اوپر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. پروگرام اصلاحی نشست میں آپ ناظرین کے سامنے آج ہم ایک بہت ہی پیاری گفتگو کا آغاز کریں گے، اور گفتگو کا عنوان ہمارا ہوگا رحمان کے عرش کے سائے تلے. کتنی اچھی بات ہے، کتنی خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس ہولناکی میں، اس شدت میں، ان سختیوں میں جہاں انبیاء کو بھی اپنے نفس کے لالے پڑے ہوں گے، جہاں بڑے بڑے اچھے لوگ، نیک لوگ نفسی کا ذکر کرتے ہوں گے، جہاں پہ ماں اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنے والدین سے، بیوی اپنے شوہر سے اور شوہر اپنی بیوی سے، بھائی اپنے بہن سے اور بہن اپنے بھائی سے. الغرض ہر نفس دوسرے نفس سے الگ دکھائی دے گا، نہ کسی کی پہچان ہوگی، نہ کسی کو جانتا ہوگا، سب کچھ جانتا ہوگا لیکن اسے لالے پڑے ہوں گے صرف اور صرف اپنے نفس کے. جہاں گرمی اتنے زوروں پہ ہوگی کہ انسان اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. ایسے شدید لمحات میں، ایسی سختیوں برے لمحات میں کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت قیامت کے اس بڑے 50,000 سالہ ایک دن میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. یقیناً خوش نصیب ہیں، واقعتاً خوش نصیب ہیں. لیکن کون ہے یہ لوگ؟ اسی حوالے سے آج ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے، جس کے لیے میں نے تکلیف دی ہے اپنے معزز مہمانان گرامی جناب مولانا توقیر احمد سیاف صاحب اور جناب عمیر عبدالعزیز نورستانی صاحب. آپ حضرات کو میں اپنے پروگرام میں دل کی اتہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ جیسے بڑے علماء کی گفتگو سننے اور پھر ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شمار کرے، ان میں داخل کرے جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. تو ناظرین، دل تو کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کروں، لیکن یقین جانیے میرے پاس جو مہمان بیٹھے ہیں ان کے قیمتی لمحات اور ان کی قیمتی گفتگو سے میں آپ لوگوں کو محروم نہیں کرنا چاہتا. اسی لیے بلا توقف کے میں بات کرنے کا آغاز کرتا ہوں اپنے پہلے مہمان عمیر عبدالعزیز نورستانی صاحب سے. گزارش یہ ہے عمیر صاحب کہ میں نے جس طرح عرض کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان سخت لمحات میں کچھ خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو ناظرین کے سامنے ان خوش نصیبوں کو مختصراً گنا دیں کہ یہ کون خوش نصیب ہیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ شاید ہم بھی
ان جیسا بننے کی کوشش کریں، ان جیسے بننے کی جستجو کریں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ہم جیسے طالب العلم کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا اور ایک نشست رکھی جس کا عنوان عرش الرحمن کے سائے تلے جو لوگ ہوں گے ان کی تذکرہ کرنے کے لیے۔ تو میرے محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بندوں کو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے ذکر فرمایا ہے۔ وہ ایسے دن ہے جس میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر ایک انسان اپنے اعمال میں اور اپنے اس میں ڈوبا ہوگا، جیسے کہ محترم بھائی نے ذکر فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 7 آدمیوں کو ذکر فرمایا ہے جو کہ عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ امام عادل، وہ امام جو عدل کرنے والا ہو۔ دوسرا، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، اور وہ جوان آدمی جو اللہ رب العالمین کے عبادت میں مصروف ہو۔ تیسرا، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 بندے جو اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرتے ہوں اور اللہ رب العالمین کے لیے جدا ہوتے ہوں۔ چوتھا، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، چوتھا بندہ وہ ہے جو اللہ رب العالمین کو یاد کرے اکیلے میں تو اس کے آنکھیں آنسو سے بھر جائیں۔ پانچواں، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، اور 5واں آدمی وہ ہے جو کہ اس کی دل جو ہے مسجد کے ساتھ معلق ہو، مسجد کے ساتھ بندھا ہوا ہو، ہر وقت مسجد کی فکر ہو اس کے پاس۔ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اور وہ بندہ جو صدقہ کرے، ایسے چھپا صدقہ کرے کہ اس کا بایاں ہاتھ اس کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا چیز دیا ہے، اتنا چھپا صدقہ کرے۔ اور 7واں، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، اور ایسے بندہ جس کو ایک عزت مند اور اچھے گھرانے والی عورت اس کو اپنی طرف بلائے تو وہ اس کو کہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ 7 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین۔ میں ایک بات یہاں پہ اضافہ کروں، جیسے رمضان کے بابرکت لمحات ہیں، پر نور اور پر سعادت لمحات ہیں، اس میں نے جو اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اگر دیکھا جائے تو ان سب کا تعلق اس رمضان سے، عمومی زندگی سے بھی ہے، لیکن اس رمضان سے خاص کر بہت زیادہ ان کا تعلق ہے۔ خصوصاً اس میں جو ذکر ہوا ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی عبادت میں گزاری۔ آج کے نوجوان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج کا نوجوان کس سٹیج پہ کھڑا ہے، اس کی زندگی کو خاص کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذکر کیا۔ اگرچہ زندگی کے لمحات 3 ہیں، شاب ایک بچپن ہے، ایک جوانی ہے، ایک بڑھاپا ہے، لیکن یہاں پہ جوانی کا خاص کر ذکر کیا ہے۔ اسی لیے میری گزارش ہے نوجوان ساتھیوں سے، نوجوان بھائیوں سے، کہ اپنی جوانی کو غنیمت جانیں۔ یہ رمضان کے ایسے لمحات ہیں جس میں ایک نوجوان دیگر افراد سے بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کر سکتا ہے، مسجد میں جا سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، روزے کے ساتھ ساتھ مشقت کر سکتا ہے، حلال روزی کما سکتا ہے۔ اسی لیے یہ ایک نادر موقع ہے۔ اچھا، بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے یہ سارے کے سارے جتنے بھی عرش کے سائے اللہ رب العزت انہیں عرش کا سایہ نصیب کرے گا ان کو
آپ نے ہمارے سامنے گن کے رکھ دیا، لیکن یہاں پہ جس طرح آپ نے گنتی کی اور جس طرح حدیث میں ذکر آیا، تو توقیر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امام عادل کا ذکر کیا ہے کہ وہ امام جو عدل، یعنی وہ حکمران جو جس کے فیصلے عدل پر مبنی ہوں یا وہ اپنی رعایا کے ساتھ عدل والا معاملہ کرتا ہو۔ 7 افراد میں سب سے پہلے یہ امام عادل کا کیوں ذکر ہے؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا اور موقع فراہم کیا کہ ہم اس بہت پیاری حدیث کو ڈسکس کریں، اس کے بارے میں جو ہے خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ سب سے پہلے جو یہ آپ نے سوال کیا ہے کہ امام عادل کا ذکر کیوں اس حدیث میں آیا ہے، تو امام عادل سے مراد یہ ہے کہ جو عدل کرنے والا حکمران ہے جی، اور عدل کرنے والا حکمران جس بھی علاقے میں ہو، جس بھی معاشرے میں ہو، تو وہ سارے کا سارا معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اور اگر امام جو جس کو دیکھ کر کے لوگوں نے اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہوتا ہے اور اس کی پیروی کرنی ہوتی ہے، اگر وہی ظلم کرنے لگ جائے تو پھر لوگ جو ہے اور زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عادل کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، انہوں نے کہا کہ 2 لوگ ایسے ہیں، صنف ایسے ہیں کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو پوری کی پوری امت ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائیں تو پوری کی پوری امت خراب ہو جاتی ہے۔ اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ 2 صنف کون ہیں، یہ 2 لوگ کون ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک تو حکمران ہیں اور دوسرے علماء ہیں۔ یہ 2 لوگ اگر ٹھیک ہو جائیں تو سارے کے سارے امت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو امام عادل کا ذکر یہاں ہوا ہے، اس میں اس کا جو ذکر ہے یہ اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو پہلے ذکر کیا آپ؟ جی، اس کی اہمیت کے پیش نظر ذکر کیا گیا ہے کہ جب تک حکمران عادل نہیں ہوں گے، لوگ جو ہے وہ عدل والے، انصاف والے نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں ایک اور بات میں یہاں پہ امام عادل کے حوالے سے ذکر کر دوں کہ اس سے مراد اول ذکر تو یہی ہے کہ امام عادل ہے، کہ عدل کرنے والا حکمران، لیکن علماء نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے اس میں ہر وہ شخص کہ جس کے زیر تحت لوگ ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاکستان میں جو نظام ہے وہ پارلیمنٹ کا ہے، وزیر اعظم ہے، پورے ملک کے اوپر حکمران ہے، تو اس کو عدل والا ہونا چاہیے۔ اگر وہ عدل والا ہوگا تو اس میں آئے گا۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ جو ہے وہ صوبے کے اوپر ہے، اسی طرح جو ضلعی سطح پر ہے MNA ہے، پھر تحصیلی سطح پر MPA ہے، یا کسی بھی ادارے کا ہے، حتیٰ کہ گھر کے اندر جو والد ہے وہ بھی اس کے اندر آئے گا کہ اگر وہ اپنے زیر تحت بیٹوں بیٹیوں میں اولاد میں اگر انصاف کرتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا۔ جی، تو اس میں جو ہے جو بھی امام ہے، حکمران ہے، کسی بھی ادارے کا ہے، یا گھر کا جو بڑا حکمران ہے، بڑا جو باپ ہے، وہ اگر عدل کرے گا تو اس حدیث کے زمرے کے اندر آئے گا اور ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائے گا جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ نوازش آپ کی کہ آپ نے ایک زبردست پوائنٹ ہمیں بتا دیے کہ اگر معاشرے میں 2 لوگ، اور یقیناً اگر ہم دیکھیں اور سوچیں اس بات پہ تو کسی حد تک بلکہ میں کہتا ہوں 100% تک یہ بات درست ثابت ہو سکتی ہے کہ اگر معاشرے میں ایک حکمران اور ایک علماء حضرات یہ صحیح راستے پہ چلیں، عدل والے راستے پہ چلیں، انصاف والے راستے پہ چلیں، تو یقیناً وہ معاشرہ کبھی بھی بگاڑ کا جو ہے نا وہ بگاڑ اس میں نہیں آ سکتا، اس میں بدامنی نہیں آ سکتی، اس میں نفرت نہیں پیدا ہو سکتی۔ اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ عمر کے 3 سٹیج ہوتے ہیں عمومی طور پہ۔ ایک انسان کا بچپنا ہوتا ہے، اس کے بعد یہی جوانی کی عمر ہوتی ہے، اور تیسری عمر جو ہے نا وہ بڑھاپے کی ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو انسان کو اپنے آخری عمر میں، اور ہوتا بھی یہی ہے ہمارے معاشرے میں کہ زیادہ تر لوگ آخر میں جا کے جو ہے نا وہ مسجد کو بھی زور دے دیتے ہیں اور عبادت کو بھی زور دیتے ہیں، یا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے مرنے کے دن قریب ہیں،
یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بغیر یعنی اس کے علاوہ کسی کام کے نہیں رہے، یعنی بازار میں کچھ کام نہیں کر سکتے، کھیتی باڑی نہیں کر سکتے، تو وہ چلیں ہمارا تو ہم ان کے اوپر یہ خیال نہیں کر سکتے، ہمارا حسن ظن ہے، ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے. لیکن ہونا بھی یہی چاہیے کہ آخری عمر میں انسان جو ہے نا، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار جو ہے نا وہ اختتامی لمحات پہ ہوتا ہے کہ انسان کے اختتامی لمحات کیسے ہوں. تو یہاں پہ اختتامی لمحات کو چھوڑ کے، یعنی میرا مطلب ہے بڑھاپے کو چھوڑ کے جوانی کا ذکر کیا گیا ہے. اس کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے، یا پھر اس عمر کا یہ عمر جو ہے نا یہ کوئی اہم ترین عمر ہے ان تین عمر کی ان تین سٹیجوں میں؟ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ وشاب النشأ فی عبادت اللہ، جوانی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص اس وجہ سے کیا ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو اس میں قوت ہوتی ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے، اس میں ایک کام کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، وہ انسان وہ کام احسن طریقے سے کر سکتا ہے. جیسے کہ بچپنا ہوتا ہے، بچپنا میں انسان کو خود ہی شعور نہیں ہوتا، خود ہی کوئی چیز نہیں ہوتی. اسی طرح بڑھاپا ہو جاتا ہے تو بڑھاپے میں انسان جو ہوتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، ہر وقت بیماریاں اس پہ چپکی رہتی ہیں. اسی طرح چرپائی میں بیٹھ جاتا ہے، اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک جوانی کو ترجیح دی ہے تو یہ اسی وجہ سے دی ہے کہ اس میں انسان قوت سے ہوتا ہے، طاقت سے ہوتا ہے، اور جو اعمال اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہیں وہ اعمال جوانی میں جو اعمال کیا جائے وہ زیادہ اللہ رب العالمین کو محبوب ہوتے ہیں. اس کی کیا مین وجہ ہے؟ مین وجہ یہ ہے کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طاقت کی وجہ سے اور قوت کی وجہ سے اس کو ترجیح دی. یہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے نا کہ اس عمر میں انسان کے اوپر نفس کا تھوڑا سا وہ غلبہ ہوتا ہے. اگر انسان اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرے اور عبادت کی طرف جائے، نیکی کی طرف جائے، تو یہ بھی اس کی وجہ آپ کیا کہتے ہیں آپ علماء حضرات؟ جی یہی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان کو جوانی میں بہت قوت نفس جو ہوتا ہے وہ بھی غالب ہوتا ہے، اور بہت سے شبہات اور بہت سے چیزیں انسان کی طرف مائل ہوتی ہیں. تو جوانی میں اگر انسان عبادت کرے تو اللہ رب العالمین کو وہ جوانی کی عبادت بہت زیادہ مقبول ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4 عن عمره فیما افناہ وعن شبابه فیما ابلاہ. دیکھیں اس عن عمره فیما ابلاہ، اس میں یہ تینوں سٹیج جو آپ نے ذکر کیا یہ آ جاتے ہیں. بچپنا بھی آ جاتا ہے، جوانی بھی آ جاتی ہے، بڑھاپا بھی آ جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی وعن شبابه فیما ابلاہ، یہ شباب ہی کیوں ذکر کیا؟ یہ اسی وجہ سے ذکر کیا کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کی طرف ترجیح زیادہ دی گئی ہے. ورنہ یہ شباب جو ہے تو یہ اس عمر میں آ جاتا ہے، عمر کے زمرے میں آ جاتا ہے. لیکن جب الگ ذکر کیا ہے تو اس کی کوئی ترجیح ہے، اس کی کوئی خاصیت ہے، اس وجہ سے یہ الگ ذکر کیا ہے. جیسے کہ ہمارے اسلاف کو دیکھیے، صحابہ کو دیکھ لیجیے کہ جوانی میں انہوں نے دین کی کتنی خدمت کی ہے، کتنی اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں پیش کیا ہے. اسی طرح ہمارے اسلاف میں امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھ لیجیے، جیسے کہ ان کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے امت مسلمہ کے لیے کتنی خدمت کی، جوانی کی عمر میں کتنے سفر کیے، ایک حدیث کے لیے کتنے لمبے لمبے سفر کیے، 3 مہینے 4 مہینے صرف ایک حدیث کے لیے. کس لیے؟ جوانی کی عمر میں. یعنی وہ طاقت تھی، قوت تھی انسان کی. اگر یہ کام وہ بڑھاپے میں کرتے یا بچپنا میں کرتے تو نہیں کر سکتے تھے. ہاں یہ بھی ہے. اور دوسرا ہماری تاریخ تو ناظرین بھری پڑی ہے، جہاں پہ بھی دیکھیں تو جوانی کی عمر میں، اور یہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے جس کو جو ہے نا وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو یہ عمر، اس کی عمر، یہ جو عمر ہے اس کو شاہین سے تعبیر کیا ہے کہ شاہین اس کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ ایک مخصوص حد تک نہیں ہوتا، وہ کافی حد تک اڑ سکتا ہے اور اسے اڑنا بھی چاہیے. یہ تو ہو گیا جوانی کی ایک خاصیت تھی، ایک خصوصیت تھی جس کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوش نصیبوں کو اللہ رب العزت کے عرش کے سائے نیچے اور عرش کے سائے کے مستحق قرار دیا ہے. لیکن ناظرین یہاں پہ میں پھر سے اپنے مولانا توقیر صاحب کی طرف آتا ہوں.
توقیر صاحب یہاں پہ جس طرح وضاحت کی ہے عمیر صاحب نے کہ یہ جوانی کی اہمیت اور اس کی خصوصیت خاصیت کی وجہ سے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. صرف یہ نہیں، باقی بھی اگر ہم دیکھیں تو احادیث میں جوانی کے متعلق کافی ساری جو ہے نا وہ رہنمائی ملتی ہے. اس میں عبادت پہ زور دیا گیا ہے، اس میں محنت پہ زور دیا گیا ہے. ابھی رمضان کے بابرکت لمحات ہیں، تو اس ایک پہلو کو لے کے، حدیث کے اس پہلو کو آپ ہمارے ناظرین جو نوجوان نسل ہے، ہماری امت، ہمارے معاشرے کے، ان کو آپ وصال اردو کے ذریعے کیا میسج دینا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ذرا آپ ناظرین کے سامنے آپ. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ جو بھائی نے بھی جو وضاحت کی ہے اس کی کہ جوانی کیوں یہاں پہ کیوں اس کا ذکر کیا ہے اور خصوصی طور پر جو ہے ذکر کیا ہے، عمر کے کسی اور حصے کا ذکر نہیں کیا. تو اس میں یہ کہوں گا کہ اس وجہ سے کہ اس میں انسان کی جو شہوت ہے وہ زیادہ جو ہے وہ جوانی ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں یہ عام مقولہ ہوتا ہے، ہم سنتے بھی ہیں اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، کہتے ہیں کہ جوانی ہے، مستانی ہے، جو چاہے کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، جب آخری عمر آئے گی تو پھر جو ہے نا توبہ کر لیں گے. اور بعض لوگ جو ہے نا جب ان کو داڑھی کا کہا جائے کہ آپ جو ہے نا چہرے کو سنت رسول سے مزین کر لیں تو وہ کہتے ہیں ابھی تو ہماری شادی بھی نہیں ہوئی. تو اس طرح کے عذر تراشے جاتے ہیں، گویا کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جوانی جو ہے اس لیے ہے کہ اس میں جو ہے نا جو موج مستی ہے وہ کرنی ہے وہ کر لو. نہیں، یہ لوگوں کا یہ نظریہ تو کہیں نہیں بنا کہ جوانی میں موت نہیں آ سکتی یا اس طرح بندے کو کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں، بہت سارے ہم دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ میں اور جو ہے نا وہ فوت ہو جاتے ہیں. یہ تو انسان کی اپنی سوچ اور وہ کس طرح معاشرے کو دیکھتا ہے. لیکن یہ کہ انسان کو شیطان جو ہے وہ پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان جو ہے گمراہ کرنے میں جو ہے نا آخری حد تک جاتا ہے کہ انسان کو گمراہ کرے. اور اس میں سب سے اہم جو شیطان کو جو ٹاپک ملتا ہے جس سے جو ہے وہ انسان کو گمراہ کرے وہ شہوت بھی ہے. اور جیسا کہ آپ نے رمضان کے حوالے سے پوچھا ہے کہ رمضان کے حوالے سے کیا کہیں گے، تو رمضان میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے کہ روزہ جو ہے انسان کی سفارش کرے گا قیامت والے دن. اور اس میں روزہ خاص طور پر یہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے بھی روکا اور شہوت سے بھی روکا ہے. تو یہ شہوت جو ہے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا اپنے معاشرے میں، نوجوان نسل کیا کرتی ہے، راتوں کو گھومتی ہے جی روڈوں پہ، سڑکوں پہ، یا کھیلتے ہیں یا پارکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں یا کئی کلبوں میں جاتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کچھ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. دن کو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سو جاتے ہیں. ان کا کیا ہوتا ہے، روزہ تو رکھ لیا، ٹھیک ہے، صبح سے شام تک بھوکے پیٹ رہے، بھوکے پیاسے رہے، اور سب کچھ کھانا پینا اور سب کچھ چھوڑ کے نماز وہ ایک نہیں پڑھتے. تو ایسے نوجوانوں کو آپ کیا کہتے ہیں، کیا نصیحت کرتے ہیں؟ نصیحت تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں، یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ ہمیں اس حدیث کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ جب قیامت والا دن ہوگا، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی قیامت کا ذکر کیا ہے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، انسان جو ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے کے اندر شرابور ہوگا، تو اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی دیوار نہیں ہوگی، بادل نہیں ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا. تو اتنی زیادہ گرمی اور پسینے میں اس وقت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہے وہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. ان میں شاب نوجوان ہے. تو نوجوانوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو زندگی کا مرحلہ ہے یہ گزر جائے گا. انسان کی جو زندگی ہے یہ ختم ہو جائے گی. کلو بنی آدم، کہ ہر انسان جو ہے وہ اس کو موت، کل من علیہا فان، یعنی ہر انسان کو جو ہے فنا ہو جانا ہے، ہر انسان کو جو ہے موت آ جانی ہے. جب موت آنی ہے تو وہ نوجوانی میں بھی آ سکتی ہے. جب نوجوانی میں آ گئی، ہمارے اعمال ایسے نہ ہوئے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے اعمال کا حساب دے سکیں، تو اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ تو یہ نوجوانوں کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اپنے اسلاف کو، ان کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، صحابہ اکرام کو دیکھنا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ جتنے ہیں وہ چھوٹی عمر میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کیے، اور جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مفسر قرآن ہیں. تو بہت ہی کم عمر کے اندر جو ہے لوگ ان سے فتویٰ پوچھا کرتے یعنی تھے. اگر کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. جس طرح محمد بن قاسم نے 18 سال کی عمر میں کہاں سے آ کے ہمارے سندھ کو فتح کیا، بلکہ ایشیا میں وہ اسلام کا جھنڈا لے کے آئے. تو ناظرین، یہ علماء حضرات کا جو میسج ہے یقیناً آپ کو پسند آ گیا ہوگا. اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں، یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا. بریک کے بعد پھر سے ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. أيها الذين آمنوا كتب عليكم
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. رمضان welcome home رمضان أهلا رمضان. ماہ رمضان مبارک، ماہ رمضان مبارک، مومنو تم کو مبارک، ماہ رمضان مبارک، رمضان مبارک، رمضان ہے، رمضان ہے. اللہ اکبر اللہ. دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ گیا، مبارک ہو مومنو پھر سے رمضان آ گیا. رحمتوں، برکتوں اور قرب الہی کے حصول کا مہینہ جس میں وصال اردو آپ کے لیے لا رہا ہے ایسے پروگرامز جس سے ملے گی ذوق عبادت میں تازگی، اسلامی تاریخ میں دلچسپی، قرآن اور تفسیر قرآن سے دل لگی، دین اسلام میں نوجوانوں کے کردار کی عکاسی، اور اس کے علاوہ اس رمضان بہت کچھ، صرف وصال اردو پر. خوش آمدید ایک بار پھر سے ناظرین. بات چل رہی تھی ہماری اس خوش نصیب نوجوان کے حوالے سے جو دنیا میں اپنی خواہشات کو دبا کے رکھے، جو دنیا میں اللہ کے دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، معاشرے کے فلاح و بہبود کے لیے اپنی جوانی کو صرف کرے. نہ وہ اس کو آرام کی فکر ہو، نہ اسے آسائش کی فکر ہو، نہ اسے عیش و عشرت کی فکر ہو، بلکہ اگر اسے سوچ ہو تو امت کی سوچ ہو، امت کی اصلاح کی سوچ ہو، امت کی بھلائی کی سوچ ہو. تو ایسے نوجوان اللہ کرے ہمارے معاشرے میں سارے ایسے بن جائیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسے نوجوانوں کی بہت کمی ہے، اور معاشرے کی نوجوان نسل ایسی بگڑتی صورتحال سے دوچار ہے کہ دیکھ کے انسان کا دل دکھتا ہے، دل خون کے عنصر ہوتا ہے، ایک رنج و الم کی کیفیت دل میں برپا ہو جاتی ہے. تو گزارش ہے ایسے نوجوانوں سے کہ یہ ایک سیزن ہے، یہ ایک چانس ہے، یہ ایک موقع ہے. یہ رمضان کا بابرکت مہینہ، یہ مغفرت، یہ رحمت، یہ سعادت والا مہینہ، اس کو آپ غنیمت جانیں. جس طرح دن کو آپ مشقت کر کے روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح خدا را رات کو بھی غنیمت جانیں، رات کے ان پرنور اور باسعادت لمحات کو غنیمت جانیں جس میں اللہ رب العزت خود تمہیں پکار رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے مجھ سے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کروں. تو یقیناً ایسے نوجوان جنہوں نے زندگی ایسے لہو لعب میں، کھیل کود میں گزاری ہے، وہ کبھی مایوس نہ ہوں، کبھی نا امید نہ ہوں. اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت رحیم ذات ہے، بہت کریم ذات ہے، غفور الرحیم ذات ہے. اس کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف پلٹ جائیں. یقیناً اگر آپ اس کی طرف پلٹتے ہیں تو آپ ان بہترین خطا کاروں میں بن سکتے ہیں جن کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر بنی آدم سے غلطی ہوتی ہے،
کیونکہ انسان اس کی بشریت کا تقاضا ہے کہ اس سے غلطی ہو، اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے، لیکن ایسے بنی آدم کے ایسے افراد کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خیر الخطائین التوابون، کہ ان خطا کاروں میں، ان کوتاہی کے مرتکب افراد میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ تو یقیناً یہ مجھے امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ آپ سارے حضرات، میرے سارے نوجوان بھائی بہنیں جو اس طرح بگڑتی صورتحال سے دوچار ہیں، وہ اس لمحات کو بغیر مایوسی کے، بغیر نا امیدی کے اس کو غنیمت جان کے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں گے، اور ضرور کریں گے۔ چلتے ہیں آگے حدیث میں، پیاری سی حدیث، واللہ اگر معاشرے میں اسی حدیث پہ عمل کیا جائے تو ہمارا معاشرہ، آپ کیا کہتے ہیں جی، معاشرہ سنور سکتا ہے یا نہیں؟ امام سے لے کے دیکھیں وہ ایک خطا کار تک تمام کے تمام کو جو ہے نا گنوایا ہے، لیکن یہ شرط میرے خیال میں اس وقت ہے کہ جب ہم امام عادل بن جائے اور شاب نوجوان ایسا نوجوان بن جائے جو اللہ کو پسند آئے۔ تو ایک تیسری چیز جو ذکر ہوئی ہے عمیر صاحب یہاں پہ حدیث میں، وہ رجلان تحابا فی اللہ، کہ دو ایسے افراد جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو چاہا، ایک دوسرے سے ملاقات کی تو اللہ کے لیے، ایک دوسرے سے گپ شپ لگائی تو اللہ کے لیے، ایک دوسرے سے ملے تو اللہ کے لیے، ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو اللہ کے لیے۔ تو یہ کیا صورت ہو سکتی ہے یہ محبت کی، جس طرح ہمارے معاشرے میں ایک محبت کا ایک رواج ہے، دوستیوں کا اور یاریوں کا دیکھے بغیر جو ہے نا وہ محفل کا چناؤ ہوتا ہے، جس میں چرسی بنگی بھی ہوتے ہیں، جس میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا سا انسان چلا جائے، اس کا جو تھوڑا بہت اخلاق ہوتا ہے وہ بھی بگڑ جاتے ہیں، جو تھوڑی بہت اس میں نیکی کے جذبات ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کہا کہ وہ دو افراد، یہاں صرف یہ دو افراد مراد ہے، یا یہاں سے ہم دو مجلس بھی مراد لے سکتے ہیں، دو محفلیں بھی مراد لے سکتے ہیں، دو گروہ بھی مراد لے سکتے ہیں، دو پارٹیاں بھی مراد لے سکتے ہیں، یا صرف یہ افراد کے ساتھ خاص ہے؟ محترم بھائیو، یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا ذکر چند اسباب کے لیے کیا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلَانِ میرے خیال میں یہ عام ہے، ہر چیز کے لیے یہ آ سکتا ہے، جیسے کہ اس کے لیے محبت کے لیے چند اسباب علماء کرام نے ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان محبت کرتا ہے ایسے شخص سے کہ وہ شخص اس کو غلط راستے پہ لے کے جاتا ہے، وہ شخص اس کو رذالت کے راستے پہ لے کے جاتا ہے، وہ شخص اس کو اللہ کے دین سے دوری کی طرف لے کے جاتا ہے، تو یہ محبت جو ہے تو وہ محرمہ محبت ہے، اس کے حرام ذکر کی ہوئی اس محبت کی کہ ایسے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری محبت ایسے کہ انسان ایسے ایک شخص سے محبت کرتا ہے جو اس کو مال دیتا ہے، جو اس کو جو ہے تو عزت دیتا ہے، جو اس کے کام کرتا ہے، جو اس کے دنیا کے کام آتا ہے، تو ایسے بندے سے وہ محبت کرتا ہے، تو یہ ایک طبیعی محبت ہے، اس میں کوئی ایسے ممانعات نہیں آئی۔ تیسری محبت وہ ہے کہ انسان جو ہے تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، جیسے کہ ایک انسان ہے، حافظ قرآن ہے، عالم ہے، یعنی کوئی لالچ نہیں ہوتا، کوئی غرض نہیں ہوتا، وہ اس میں کیا نام ہے، ایک انسان ایسے ہے جو کہ مسجد کے ساتھ زیادہ تعلق ہے اس کا، ایک انسان ایسے ہے کہ زیادہ دین کی طرف رجحان اس کا زیادہ ہے، تو یہ بندہ جو ہے اس کے ساتھ محبت کرے تو یہ اسی زمرے میں آ سکتے ہیں کہ اللہ رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کہ اکٹھے بھی ہوں تو اللہ کے لیے اسی مناسبت سے کہ یہ بندہ جو ہے تو اچھا ہے، یہ بندہ جو ہے اس کے مسجد کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہے، قرآن کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہے، دین کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہے، تو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور ایک بندہ ایسے ہے کہ وہ دین کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے، مسجد کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے، قرآن کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ بغض کرتا ہے، وہ اس سے دور رہتا ہے، وہ اس کے ساتھ نیکی نہیں کرتا، یہ بھی اس زمرے میں آتا ہے، یہ بھی اس زمرے میں آتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، یعنی اللہ کے لیے الگ ہوا ہے، بغیر یعنی دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہے کہ یہ مجھے کچھ نہیں دیتا،
یا میرے ساتھ کوئی نیکی نہیں کرتا، یہ مسئلہ نہیں ہو، نہیں ہے۔ لیکن صرف جو مسئلہ ہو وہ کیا ہو، اللہ رب العالمین کا وہ ہو کہ اللہ کے لیے اکٹھا ہونا، اللہ کے لیے جدا ہونا، تو یہ اسی حدیث کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے یہی بندے آ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بہت اچھے، شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔ یہاں پہ ایک بات میں اور توقیر صاحب سے گزارش کروں گا۔ توقیر صاحب، محبت کا جو ہمارے معاشرے میں جس طرح میں نے اس کا ایک کانسیپٹ ایک مختصر سا بیان کیا ہے کہ لوگ محبت کرتے ہیں تو یا تو یعنی ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ کوئی بھی، مجھے تو ایسا کوئی نظر نہیں آیا کہ وہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے۔ اگر کسی سے دل لگی ہے تو یار یہ مجھے نوازتا ہے یا میری عزت کرتا ہے، یا یہ ہے کہ اس نے مجھے نوکری دلائی ہے، یا اس نے مجھے کوئی منصب دلایا ہے، یا اس نے فلاں جگہ مجھے اتنے پیسے دیے تھے، یا اس سے اس چیز کی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ کل یار یہ بندہ تھوڑا سا ایم پی اے بنے گا، ایم این اے بنے گا تو یہ مجھے اس چیز میں میری ہیلپ کرے گا، یہاں پہ میرے محلے میں یہ کام کرائے گا۔ تو اس یعنی تمام جو محبت کی جو بنیادیں ہیں وہ عموماً یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ جی، تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک آپ اس کو کیا غلط رویہ ہے، ایک رویہ آپ کہہ لیں، یا اس کا ایک طبیعت یا فطرت کہہ لیں۔ جی۔ اگر اس حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو اس حدیث کے زمرے میں یعنی کہ جو اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ حاصل کریں گے، ان میں تو وہی لوگ آئیں گے جو اللہ رب العالمین کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں نا آپ سے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں اللہ کے لیے ابھی ہمارے معاشرے میں جو حالت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ ابھی ہمیں کن لوگوں سے کیسے محبت رکھنی چاہیے؟ شاید ہم بھی، اللہ کرے ہم بھی ایسے لوگوں کے زمرے میں آ جائیں۔ یعنی ہمیں کس سے محبت رکھنی چاہیے اور کیوں رکھنی چاہیے؟ دیکھیں جی، جو بھی جس چیز کا بھی تعلق اللہ کے ساتھ ہے نا جی، مثلا ایک شخص ہے وہ اچھا قرآن پڑھتا ہے، اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، وہ شخص مسجد میں جو ہے اس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، مسجد کا امام ہے، تو ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے۔ کس وجہ سے؟ کہ چونکہ یہ اللہ کے ساتھ اللہ کے قریب ہے، تو یہ بھی اس محبت کے زمرے میں آئے گا کہ ایک شخص اللہ کے لیے محبت فلاحی کام کرتا ہے، فلاحی کام کرتا ہے، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے یہ کام کر رہا ہے، لوگوں کی اچھائی کے لیے کر رہا ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، لوگوں کو تنگ نہیں کرتا، یعنی کہ جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں، یعنی جو شخص بھی اخلاق حسنہ، جو اچھے اخلاق سے وہ مزین ہو، ہم اس سے محبت ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے۔ اور اگر ہماری محبت صرف اللہ کے لیے ہے کیونکہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک بات اور ہے، جس طرح ایک فارسی میں ایک کہاوت ہے، مجھے تو نہیں یاد، پتہ نہیں وہ فارسی بھی مجھے صحیح طرح نہیں یاد، صحبت صالح تو را صالح کند، اسی طرح ایک کہ نیک لوگوں کی صحبت، یہ صحبت بھی اس محبت میں کے زمرے میں آئے گی یا نہیں؟ مثلا ایک محفل ہے، اچھی محفل ہے، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار اگر اس محفل میں میں جاؤں گا تو مجھے یہ اچھی باتیں سیکھنے کو ملے گی، یعنی میں نے اس محفل کے ساتھ اپنی لگاؤ کا ایک اظہار کیا، یار اس محفل میں جاؤں گا تو شاید مجھے قرآن پڑھنے کا موقع مل جائے، شاید جہاں میں مجھے کوئی اچھی سی بات سننے کو مل جائے، یہاں مجھے اچھی سی بات پڑھنے کو مل جائے، یہاں پہ میرے اخلاق میں اس سے اچھی چیز کا اضافہ ہو جائے، تو یہ جو ایک جذبہ سا ہوتا ہے یہ بھی اس محبت کے زمرے میں آئے گا یا نہیں؟ جی جی بالکل آئے گا۔ یعنی کہ میں نے آپ کو ایک سمجھ لیں کہ کلیہ سا بتایا ہے کہ جس چیز کا بھی تعلق اللہ کے ساتھ بڑھ جاتا ہے نا، مثلا یہ ایک بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے کہ جس شخص کے محبت میں کسی جماعت کے ساتھ اس کی محبت ہے، کسی گروہ کے ساتھ محبت ہے، کسی فرد کے ساتھ محبت ہے، حتیٰ کہ کسی وطن کے ساتھ اگر اسے محبت ہے، جس طرح کہ عرب کے ساتھ ہمیں محبت ہے، کس وجہ سے کہ انہوں کے اندر توحید زیادہ ہے، تو یہ توحید کیوں ہے؟ توحید زیادہ ہے، اس وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو یہ بھی محبت کے زمرے میں آئے گا کہ اللہ کے لیے ہماری محبت ہے، اگر صرف اللہ کے لیے ہو تو ہم اس زمرے میں آئیں گے۔ بہت اچھی۔ اچھا، یہاں پہ میں پھر سے عمیر صاحب کی طرف آؤں گا۔ عمیر صاحب، یہاں پہ ہم نے تعلق اور محبت کے حوالے سے تو ذکر کر دیا، لیکن بات یہ ہے کہ بعض ہمارے یعنی معاشرے کے نوجوان نسل یا عام خواتین جو ہوتی ہے وہ اس طرح محفلوں کا انتخاب میں وہ کبھی کبھی غلطی کھا جاتے ہیں، محفل یا مجلس یا صحبت یا دوست کے انتخاب میں، تو اس حوالے سے آپ ناظرین کو کیا میسج دیں گے کہ وہ کیسی محفل کا چناؤ کریں
جو جس طرح محفل کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کے واضح کیا ہے کہ اچھے دوست کی مثال جو ہے نا وہ ایک خوشبو فروش عطر فروش کی طرح ہے، اور برے دوست کی مثال جو ہے نا وہ ایک لوہار کی طرح یا بڑئی جو ہوتا ہے. تو یہ معاشرہ جو ہے نا اپنے محفل کا، اپنے دوست کا انتخاب وہ کیسے کرے اور کن بنیادوں، کس چیز کو بنیاد بنا کے وہ محفل کا دوست کا انتخاب کرے. میری تو یہ نصیحت ہے نوجوانوں کو اور بہنوں کو کہ وہ ایسے محفل کا انتخاب کرے، ایسے صحبت کا انتخاب کرے جو کہ اللہ کے لیے ہو، جو کہ دین کی طرف رجحان دے اس کو، جو کہ ایمان اور اس کا اخلاق جو ہے تو بہتر بنائے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ آپ نے حدیث بیان کی کہ مثال بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عطر فروش ہے، ایک انسان جاتا ہے عطر فروش والے کے پاس، اگر اسے عطر نہیں بھی خریدتا تو اس کی وہ خوشبو اس کو ضرور مل جاتی ہے. تو اگر ایک انسان اس کے پاس بیٹھتا نہیں ہے، اس سے باتیں نہیں کرتا، اس سے کیا نام ہے پوچھتا نہیں ہے، خریدتا نہیں ہے، لیکن اس کی خوشبو تو اس کو آ جاتی ہے. اسی طرح ایک انسان اگر ایک عالم کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے، اس سے پوچھتے بالکل نہیں ہے، بات ہی نہ کرے، لیکن جو وہ بولتا ہے، جو وہ اپنے اظہار کرتا ہے، علم کا اظہار کرتا ہے، علم لوگوں کو بیان کرتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے کردار سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے کچھ نہ کچھ اس کو اخلاق مل جاتا ہے. اور ایک انسان ایسے ہے کہ وہ علم کی طرف لگاؤ اس کا ہے نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی ایک لوہار کی طرح دی ہے. اگر وہ اس کے ساتھ بیٹھ جائے تو کیا ہوگا، اس کے کپڑے جل جائیں گے، اس کے جو وہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ہمارے ایسے ہوتا ہے نا معاشرے میں کہ نوجوان اچھے خاصے ہوتے ہیں، یعنی دینی مدارس سے بھی پڑھ کے آتے ہیں اور اچھی اچھی جگہوں سے پڑھ کے آتے ہیں، لیکن پھر وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب گاؤں میں آتے ہیں یا اپنے جو معاشرے جو جہاں پہ ان کی رہائش ہوتی ہے یا دوست احباب کی کثرت ہوتی ہے، وہاں پہ آ کے وہ کچھ ایسی صحبت کا اختیار کر لیتے ہیں کہ بعد میں اس صحبت کا پورا رنگ ان کے اوپر چڑھ جاتا ہے. مثلا اچھے خاصے تھے، سگریٹ سے وہ نفرت کرتے تھے، سگریٹ کا جب وہ دھواں بھی ان کے پاس آتا تھا تو وہ ان کو یعنی عجیب سی کیفیت ان کی ہو جاتی تھی. لیکن ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں کہ ایسے لڑکے، ایسے نوجوان ایسے محفل میں آ کے جو سگریٹ سے یا دوسری نشاور چیزوں سے یا دوسرے جو لہو لعب موسیقی یا دوسرے فلمیں، ناچ گانے، ان سے نفرت کرتے تھے، لیکن آ کے محفل نے ان کو ایسا، ان کے اوپر اس محفل کا، اس صحبت کا ایسے رنگ چڑھ گیا کہ وہ اب مکمل جو ہے نا وہ کام کرنے لگے. ایسے معاشرے میں افراد بہت سارے ہیں، آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے، آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، آپ نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا. ایسے لوگوں کو آپ بچنے کے لیے کیا، یعنی آپ ایک کلیہ بتا دیں کہ آپ ان کو ایک سمجھا دیں کہ آپ کیسے بچ سکتے ہیں اور ایسے محفل کا انتخاب آپ کے اوپر کیا برے اثرات چھوڑ سکتا ہے. میں تو نوجوانوں کو یہ بتاؤں گا کہ ایسے محفل کی طرف نہیں جانا چاہیے جس پہ انسان اللہ رب العالمین سے دوری اختیار کرے، کہ وہ محفل جو ہے انسان کی صحبت خراب کرے. جیسے کہ آپ نے پہلے فرمایا کہ فارسی کا مقولہ ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ نیک صحبت جو ہے وہ انسان کو اچھی طرف لے کے جاتی ہے، بری صحبت جو ہے تو وہ انسان کو بری طرف لے کے جاتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے صحبت اختیار کرے، وہ ایسے مجالس اختیار کرے کہ اس سے انسان جو ہے تو دین کی طرف زیادہ راغب ہو، اللہ رب العالمین کی طرف زیادہ آئے، اسلام کی طرف اور اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں اس طرف زیادہ راغب ہو. ایسے صحبت سے اور ایسے مجالس سے درکنار رہے جو کہ اللہ رب العالمین سے دوری اختیار کرے. کیونکہ ایک انسان ہے، ایک بندہ ہے، وہ علم بھی حاصل کر لے، وہ جو ہے تو 8-9 سال مدرسہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر لے اور جا کے اپنے گاؤں میں ماں سوائے اس کے کہ وہ علم عام کرے، اللہ رب العالمین کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین لوگوں تک پہنچائے، وہ الٹے صحبت والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے، لوگوں کو اپنی طرف لانے کے بجائے ان کی طرف چلے جائے، تو یہ غلط میرے خیال میں رویہ ہوگا، غلط سوچ ہوگی اس کی. تو ایسے نہیں کرنی چاہیے ان کو. چلیں، نوازش، بہت شکریہ آپ کا. ابھی میں آتا ہوں اپنے چوتھی جو چیز ذکر کی ہے
چوتھا وہ سبب جس کی وجہ سے ایک مومن بندہ، ایک مسلمان، ایک اللہ کا نیک بندہ قیامت کی ہولناکیوں میں اللہ کے عرش کے سائے تلے اسے جگہ نصیب ہوگی، اور وہ ہے وہ شخص جو اللہ کو اپنی تنہائی میں یاد کرے اور خوف خدا اور اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھیں نم ہو جائیں، اس سے آنسو بہیں۔ تو ایسے کیفیت تو میرے خیال میں کیسے پیدا ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے نا اس سٹیج تک پہنچ جائے؟ کیونکہ ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں، ہم نے کبھی خود کو، میں نے تو نہیں دیکھا کہ میں رویا ہوں نماز میں، یا میں نے، ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اس طرح قرآن آیات جن میں عذاب کا ذکر ہو وہاں پہ آ کے وہ روتے ہیں، بلکہ چیخ مار مار کے روتے ہیں، لیکن وہ ایک اللہ رب العزت کی ایک دین ہے جو اللہ رب العزت کسی کو دے دیتا ہے، کسی کا دل نرم ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس کے آنسو نکل آتے ہیں، اللہ کے سامنے وہ گڑ گڑاتا ہے۔ یہ صورت پیدا کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ مثلا میں بیٹھا ہوں تنہائی میں، مجھے اللہ کی یاد آئے اور اچانک میرے اوپر خوف طاری ہو جائے؟ یہ کیفیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے کوئی، جس طرح وہ بعض لوگ کرتے ہیں نا، وہ محفل سے جاتے ہیں، وہ اللہ علی، اس طرح محفل لگانی پڑتی ہے، یا اس طرح کوئی دوسرا اس کا کوئی طریقہ کار ہے، یا پھر یہ اس کے حوالے سے آپ دیکھیں جی، یہ راجل اذا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تنہائی میں حتیٰ کہ اس کے آنسو بہہ پڑتے ہیں، یہ کیفیت اسی شخص کو حاصل ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے جس کے اندر ورع ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، اور اس کے اندر جو دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک تو اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے ذکر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، حتیٰ کہ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان کیا کہ گردنیں، یعنی کہ کفار کے ساتھ لڑائی کرنے سے زیادہ افضل ذکر کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا، اور بھی بہت زیادہ احادیث ہیں۔ تو ایک تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور دوسرا خالین، بالکل خالی جگہ پہ ہے، تنہائی میں ہے، تو گویا کہ اس بندے کے دل کے اندر ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، صرف اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے، یہ کیفیت کس کو پیدا ہوگی؟ وہ شخص جس کے دل کے اندر ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، لوگوں کی شہرت حاصل کرنا نہیں ہے، لوگوں کو جو ہے اپنی نمود و نمائش حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اس بندے کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ رب العالمین سے وہ محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، قرآن مجید کے اوپر عمل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرتا ہے، حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے، یہی شخص ہے جس کو اللہ رب العالمین یہ چیز عطا کرتے ہیں، اس کو یہ توفیق حاصل ہوتی ہے کہ اس کے آنسو جو ہیں وہ جب تنہائی میں ہوتا ہے تو اس کے آنسو بہہ پڑتے ہیں، اللہ کو یاد کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ذکر کر کے، اللہ رب العالمین کی مخلوق کے اوپر غور و فکر کر کے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو کتنی زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو یاد کر کے، یہ تو ہو گیا، لیکن یہ آپ بتا دیں کہ اب دیکھیں رمضان کے بابرکت ایام شب و روز گزر رہے ہیں، جی اس میں بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو اللہ کو منا رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اس رمضان میں کیا یہ کیفیت ممکن ہے؟ اکثر یہ ہوتا ہے، عموماً رمضان کا ایک تاثر ہوتا ہے نا معاشرے کے اوپر، جو لوگ یعنی عام معاشرے کے افراد ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی رمضان کا ایک گہرا تاثر ہوتا ہے کہ یار رمضان آ رہا ہے۔ جیسے لوگ کرتے ہیں نا معاشرے میں، ہم دیکھیں اچھے لوگ ہوتے ہیں جو آگے پیچھے تو بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن جب رمضان آتا ہے، یار ابھی روزے، ابھی چھوڑو، یہ کام نہیں کرتے، یہ کام، یعنی ایک رمضان کا ایک وہ جو روب ہوتا ہے، ایک تاثر ہوتا ہے، وہ ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ کیا اسی سے فائدہ اٹھا کر بندہ اس سٹیج تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ جی بالکل، یہ رمضان المبارک کے اندر ایک تو اللہ رب یعنی العالمین وہ دل نرم ہوتا ہے نا، تو ایک زیادہ چانس ہوتا ہے۔ ہمارا جو سب سے بڑا جو دشمن ہے شیطان، اس کو اللہ رب العالمین نے باندھا ہوا ہے، تو ابھی انسان کا صرف ایک نفس ہے جو اس کو جو ہے برائی کے اوپر ابھارتا ہے، نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا، لیکن ایک بہت بڑا جو دشمن شیطان ہے اس کو اللہ رب العالمین نے باندھ دیا ہے۔
تو یہ ایک گویا کہ اللہ رب العالمین نے ایک ہمیں چانس ہے۔ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اس کو حاصل کر سکیں. اور دوسرا عمومی طور پر جس طرح کے پہلے بھی جو ہے نا ابھی ذکر ہوا ہے کہ ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے، تو ایک مسجدوں کے اندر جو ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ دروس کا اہتمام ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، تو ایک ماحول سا بنا ہوا ہوتا ہے. تو ماحول کے اثر سے بھی انسان جو ہے یہ چیز حاصل کر سکتا ہے کہ اس کو حاصل کرے کہ تنہائی کے اندر بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر کرے اور انسان کے آنسو بہہ پڑیں. اور انسان کا اگر ایک آنسو بھی اللہ کے لیے بہہ پڑے تو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بچا بہت سکتے کافی ہیں. ہے. بہت اچھے ناظرین، اللہ کرے کہ اس رمضان کے اس ایام اور اس چانس کو، اس فرصت کو ہم غنیمت جانیں، اور جو چیزیں ذکر ہوئی ہے ان میں سے یعنی جس طرح نوجوان اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزاریں اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں اور اللہ کو تنہائی میں یاد کر کے اپنے جو آنسو ہیں اس کو بہائیں. وہ کب تک ہم اس کو روکے رکھیں گے؟ کب تک اس کو ہم آنسو یعنی آنکھوں میں سنبھال کر کے رکھیں گے؟ یہی موقع ہے کہ ہم اس کو بہائیں، اس کو گرائیں اور جہنم کی اس گرمی کو، اس شدت کو ہم اس کے ساتھ بجھائیں. اس کے بعد حدیث میں جو تقریباً پانچویں چیز ذکر ہے وہ ہے ناظرین وَقَلْبُهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ اس کا ایک لگاؤ ہے، ایک گہرا تعلق ہے. تو میرے ذہن میں یہاں پہ ایک بات آتی ہے عمیر صاحب، دیکھیں حدیث میں آیا کہ جس کا دل جو ہے نا مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ بندے کو دل لگانا چاہیے، بذات خود نہیں جانا چاہیے. مثلا میں ادھر بیٹھا ہوں، میں کہوں گا یار مسجد میرے جو محلے کی مسجد ہے اس کے ساتھ میرا دلی لگاؤ ہے، مجھے محبت ہے، یا نہیں پھر جانا بھی مجھے پڑے گا. بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان صرف منہ پہ بولے کہ میرا دل ہی لگاؤ ہے اس کے ساتھ. آج کل لوگ کہتے ہیں نا یار نماز پڑھو، کہتے ہیں یار دل میں پڑھنی چاہیے، دل میں پڑھنی چاہیے. اس طرح بہت ہے کہتے ہیں کہ دل صاف رکھنی چاہیے، بس نماز کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تو یہ چیز نہیں ہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے معصوم بندے تھے، ان سے گناہ نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ پھر بھی نماز پڑھتے تھے، مسجد کی طرف زیادہ لگاؤ ان کا ہوتا تھا. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مرض الموت تھی تو مرض الموت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، تو آواز آئی مسجد سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا. اللہ کے رسول سے ہم اٹھ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے پانی منگوایا، پانی لے کر اس سے اپنے آپ کو ذرا ٹھنڈا کیا. تو جیسے اٹھنے لگے تو بے ہوشی آ گئی. پھر جب ہوش میں آئے پھر اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی وہ کیا، تو پھر جیسے کھڑے ہونے لگے تو پھر بے ہوشی آ گئی. 3 مرتبہ اس طرح ہوا. چوتھی پھر اسی درمیان میں پوچھتے رہے کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی، تو انہوں نے بولا نہیں ہے اللہ کے رسول، آپ کے انتظار ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حکم کرو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. تو یہاں تک دیکھیں کہ ایک انسان بولتا ہے کہ دل کو صاف کرنا چاہیے، بس دل صاف ہو تو ٹھیک ہے، دل کا تعلق اس سے بات نہیں بنے گی، خود جانا پڑے گا. اور یہاں تک کہ معلق مسجد سے معلق کی مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک انسان ہے ٹھیک ہے مسجد میں جاتا ہے لیکن باہر کھیتی باڑی کر رہا ہے، دکان میں کام کر دکانداری کر رہا ہے، ایسے کہ کوئی مزدوری کر رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بار بار گھڑی کو دیکھ رہا ہے کہ کیا ٹائم ہے، نماز کا کیا ٹائم ہے، کتنا وقت باقی ہے نماز کے لیے، مجھے ایک ٹائم نکالنا چاہیے کہ میں جاؤں تلاوت کروں، میں جاؤں اللہ رب العالمین کو ذرا یاد کروں، میں جاؤں ذرا اور نیکی کا کوئی کام کروں. تو یہ زمرہ بھی جو ہے تو معلق ہیں، یعنی اس طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ہیں، جو میں نے دیکھے کم از کم، جو ہر وقت ان کو ایک فکر لاحق ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے کہ یار نماز نہ گزر جائے، نماز جماعت نہ چلی جائے. اللہ کرے کہ ہم سارے ہی ایسے بن جائیں. اچھا، یہ قلبہ معلق بالمساجد، ہمارے معاشرے کا جو ایک معاشرے کی ایک روٹین بنی ہے نا، وہ یہ ہے. میں اپنے جو علاقے ہیں، اپنے جو گاؤں ہیں اس کی بات کر رہا ہوں، ابھی مجھے نہیں پتا کہ باقی شہروں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ہمارے ادھر یہ ایک ہوتا ہے کہ آگے پیچھے لوگ مساجد میں نہیں جاتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فرض نماز کے لیے نہیں جاتے. مثلا ظہر مسجد میں نہیں پڑھتے، سو کے پڑھتے ہی نہیں ہیں، یعنی
وہ ٹائم جو ہے نا سوتے سوتے گزار دیتے ہیں، عصر کو بھی اسی طرح سوتے سوتے. لیکن جب رات کو کھانا کھائیں اور تراویح کے لیے مسجد میں جاتے ہیں کہ یار ہم نے مسجد میں جا کے تراویح پڑھنی ہے اور وہاں پہ جا کے تہجد پڑھنے ہیں، وہ ہے، تو ایک طرف تو فرض کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسری طرف جو ہے نا نوافل جو سنت ہے، جو واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، اس کی طرف زور دیتے ہیں. تو یہ لوگ کیا اس زمرے میں آ جاتے ہیں کہ ان کا دل مساجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے یا نہیں؟ ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں، کس زمرے میں آپ اس کو جو ہے نا آپ شمار کریں گے؟ جو یعنی میری بات آپ سمجھے ہوں گے امید ہے، کہ جو دن کو فرض تو نہیں پڑھتے مسجد میں، فرض کا جو ٹائم ہوگا وہ سو کے گزارتے ہیں، عصر بھی نہیں پڑھتے، مغرب تو ویسے بھی وہ افطاری میں گزار دیتے ہیں، لیکن عشاء کے بعد چلتے ہیں، ایک ماحول ہوتا ہے، دوست احباب آئے ہوتے ہیں، اس محلے سے بھی وہ فلاں بھی آیا ہوگا، اس محلے سے فلاں بھی آیا ہوگا، وہ فلاں بھی آیا ہوگا، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایک دو رکعتیں نماز پڑھی اور باقی اپنی گپیں ہانک لی مسجد میں یا مسجد کے حدود میں یا مسجد سے ہٹ کر تھوڑے سے باہر بیٹھ کر. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا میسج دیں گے؟ اس کو آپ کس زمرے میں شمار کرتے ہیں؟ نہیں، اس میں تو حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ انسان اللہ رب العالمین کے قریب فرض سے ہٹ کے نفل کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. یعنی کہ سب سے اہم چیز انسان کا فرض ادا کرنا ہے، کہ جو فرض نماز ہے وہ انسان ادا کرے. اور اس میں بھی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ فرض ادا کر کے وہ پھر بھی فرض ادا کر کے جب جاتا ہے گھر جاتا ہے تو پھر بھی اس کا دل جو ہے مسجد کی طرف لٹکا رہتا ہے کہ کب اذان ہوگی، جس طرح کے بھائی نے بیان کیا ہے. تو اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ نماز فرض نماز نہیں ادا کرتا تو نفل کے لیے اس کا دل لٹکا رہتا ہے، بلکہ حقیقت کے اندر یہ اگر تراویح کے حوالے سے اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ماحول ایک بنا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، ورنہ جو بندہ فرض نہیں پڑھتا تو وہ محال ہے کہ وہ جو ہے نفل بھی ادا کرے اور سنتے بھی ادا نہیں، کرے. یہ جو ماحول بنا ہوا ہے میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اس کو آپ ایسے لوگوں کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ایسے ان کو آپ مثلا اگر آپ علماء حضرات ہیں، آپ جائیں ان کو سمجھانا چاہیں تو کیسے سمجھائیں گے؟ چلیں ابھی سمجھا دیں ان کو، ایک اچھا موقع ہے، نادر موقع ہے. سمجھانے کا تو یہی ہے کہ سب سے اہم چیز انسان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے وہ فرض ہے. اللہ رب العالمین نے 5 نمازوں کے بارے میں سوال کرنا ہے، فجر. اس کا احساس ہماری نوجوان نسل کو کیسے آپ دلا سکتے ہیں؟ کیسے وہ نمازی بن سکتے ہیں؟ مثلا ایک آدمی وہ نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو کیسے دعوت دیں گے کہ بھائی آ جاؤ نماز پڑھو؟ کیسے آپ اس کو احساس دلائیں گے؟ ہم اس کو نماز کی اہمیت کے حوالے سے بیان کریں گے کہ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. نماز کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے. اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہم سے سب سے پہلے سوال کرنا ہے. اگر نماز بہتر ہوگی تو دوسرے اعمال بھی بہتر ہوں گے، اور دوسرے اعمال کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نرمی کا رویہ اختیار کریں گے. اور اگر نماز کے بارے میں انسان قیامت والے دن فیل ہو گیا تو دوسرے اعمال کے بارے میں سختی کے ساتھ سوال ہوگا. اور اس حوالے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ انہوں نے اپنے جو امراء ہوتے تھے اور علاقے کے گورنر ہوتے تھے ان کو یہ بات باقاعدہ طور پر لکھ کر کے بھیجتے تھے کہ آپ جو ہے نماز کی پابندی لازمن کریں. جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ دوسرے اعمال میں بھی بہت زیادہ ڈھیلا ہوتا ہے. دیکھیں، ایک اللہ رب العزت ہمیں اس نے پیدا بھی کیا، وہ ہمیں کھلاتا بھی ہے، صحت بھی دی ہے، پلاتا بھی ہے، اس نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم اس کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں. جی جس کے ہمارے اوپر اتنے زیادہ احسانات ہیں، اتنے زیادہ انعامات ہیں. جی. تو میرے خیال میں اگر اس طرح کا بندہ جو اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرے تو اس سے بندوں کی حقوق کی ادائیگی کی کوئی امید تو جی آپ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ یعنی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے اس میں یہی ہے کہ جو نماز کی میں سستی کرتا ہے وہ دوسرے جو حقوق ہیں اس میں بالاولا سستی کرے گا. ہاں نا، جب جی. تو اس کے لیے پھر یہ نقطہ ٹھیک نہیں ہے کہ جب آپ یعنی معاشرے کو سمجھائیں تو اس کو آپ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں اللہ کی عظمت کا احساس دلائیں. جی جی. کہ دیکھیں ایک عظیم ذات ہے، اس طرح اس نے ہمیں پیدا کیا، یہ کیا وہ کیا. جی جی. بلکہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا بتانا چاہیے کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو. نعمتوں کو تو پھر بعض لوگ یہ اس کو الٹا کر دیتے ہیں نا. مثلا آپ کہیں کہ یار دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، وہ آگے سے کوئی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. نہیں، الٹی سیدھی کیسے کرے گا؟ الٹی سیدھی ایسے کرتے ہیں کہ دیکھیں ابھی ہم وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو میری اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ میری محنت ہے، یہ تو میری کھیتی باڑی ہے، میں نے یہ کری ہے تو میری دکان کا سرمایہ ہے، یہ تو میری فیکٹری کا سرمایہ ہے، یہ میری گاڑیوں کا سرمایہ ہے. یعنی لوگ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ ایک سبب ہوتا ہے
اس پہ آ کے رک جاتے ہیں، لیکن جو سبب کو مہیا کرنے والی ذات ہے اس تک نہیں پہنچتے. دیکھیں یہ تو مثلا گاڑی ناشکری کی سب سے جو ہے نا بدترین صورت ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اپنی طرف منسوخ کر لے کہ یہ جو نعمتیں ہیں یہ میری اپنی کمائی کی ہیں، یہ میری اس میں جو ہے نا کوئی صلاحیت ہے جس وجہ سے مجھے یہ نعمتیں مل رہی ہیں. حالانکہ انسان کو اگر کوئی بندہ ایسا کہے تو اس کو جو ہے صرف 5 منٹ کے لیے اس کی آنکھوں کے اوپر جو ہے نا پٹی باندھ دینی چاہیے اور اس کو کہنا چاہیے کہ اب چلو فلاں جگہ تک، اور جب فلاں جگہ تک پہنچے گرتا گرتا تو اس کو پھر بتایا جائے کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے تجھ کو آنکھوں کی نعمت دی ہے اس کی اب تجھے قدر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو اس طرح بولنے کی نعمت، اس طرح سننے کی نعمت، پکڑنے کی نعمت، یہ نعمتوں کا تذکرہ جب ہم اس سے کریں گے کہ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہیں اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس اللہ کی نماز کو ادا کریں، یہ شکرانت کے طور پر ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اہمیت ہے، ہمارے اوپر فرض ہے. جب ہم یہ چیزیں بیان کریں گے تو انشاءاللہ العزیز جو بالکل ہی گرا پڑا ہے شیطان کے شکنجے میں ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ نماز کی طرف آئے گا. کوتاہی یہ ہے کہ ہم اس طرح سے دعوت نہیں دیتے جس طرح سے ہمیں دعوت دینی چاہیے. تو کیسے دینی چاہیے؟ ہمیں دعوت دینی چاہیے نرمی کے ساتھ، ہمیں دعوت دینی چاہیے، اہمیت ہم بیان کریں، ہم ان کے پاس جائیں. ہم جو ہے جو مثال کے طور پر ہم گزر رہے ہیں نا مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو ہم اس کو جو ہے نا اس سے نفرت کریں گے، یہ نماز نہیں پڑھ رہا لیکن اس کو ہم دعوت نہیں دیں گے. ہم اس کے بعد نماز کے بعد ہم اس کے پاس نہیں بیٹھیں گے، بھئی تم نے نماز کیوں نہیں ادا کی، تیرے پاس صحت ہے، تو فرصت پہ بھی ہے، تجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا تو مصروف ہے، تو بیٹھا ہوا ہے، اذان ہوئی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئی ہے، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو نہیں جا رہا، کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ کے ساتھ لڑائی ہے، مسجد کے ساتھ ہے، امام مسجد کے ساتھ ہے. بہت اچھی بہت اچھی باتیں کی. اب میں عمیر صاحب کی طرف آتا ہوں. دیکھیے ہم یہ جو معاشرے کا جس طرح میں نے پہلے کہا ہے نا کہ آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا رمضان کے، حتیٰ کہ چلیں وہ عام معاشرے کے افراد، نوجوان نسل یا جو تاجر برادری ہے یا دوسرے تیسرے جو عامل ہیں ان کو تو چلو ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. ایسے بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو قرآن کے قاری ہوتے ہیں یا جو قرآن کے مفسرین ہوتے ہیں وہ پوری زندگی جو ہے نا وہ کچھ نہ قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، لیکن رمضان میں آ کے وہ دن کو رٹا لگاتے ہیں اور رات کو، یعنی وہ ایک سیزن کے جو ایک ٹائمنگ والے جو قاری ہوتے ہیں نا وہ بن جاتے ہیں. تو یعنی معاشرے کو تو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، یعنی بہت اچھے لوگ بھی جو ہے نا وہ آ کے رمضان میں جو ہے نا تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بولنا چاہیے کہ اس حدیث کے زمرے میں وہ نہیں آتے، کیونکہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا، جو انسان نماز میں کوتاہی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کا لگاؤ مسجد کے ساتھ ہو تو اس کے ایمان پہ گواہی دو. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ منافقین کا جو رویہ اللہ نے ذکر کیا ہے، کیا ذکر کیا ہے کہ نماز میں وہ سستی کرتے ہیں. ان المنافقین یخادعون ان المنافقین فی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سستی کرتے ہیں. یہ منافق کی صفت اللہ نے ذکر کی. اسی طرح جب بھائی نے ذکر کیا کہ ہم ان کو کس طرح دعوت دیں گے نماز کے لیے، تو دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے معصوم بندے تھے، ان سے اللہ رب العالمین گناہ نہیں کرنے چاہتے تھے، تو وہ اس کے باوجود بھی نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے کہ ان کے وہ پاؤں سوج جاتے تھے. وہ کس وجہ سے؟ صحابہ فرماتے تھے کہ اے اللہ کے رسول یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اولا اکون عبدا شکورا، اے میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. دنیا کے معاشرے میں بھی دیکھ دیں، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ایک 10 روپے دیتا ہے یا کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ اس کا کیا کرتا ہے؟ شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اسی طرح تو نہیں چھوڑتا، وہ بھی بولے گا کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کی. ہاں بالکل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ اسی نماز کی وجہ سے بنتا ہوں. اسی طرح سورۃ مریم میں انبیاء کے جتنے بھی ذکر آئے ہیں سب کی نماز کے بارے میں ذکر ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھیے، انہوں نے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ. اسی طرح ادریس علیہ السلام کو دیکھیے، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، سب نے نماز کی طرف ہی توجہ دی ہے، نماز کی طرف ہی انسان کو راغب کیا ہے. جب ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کا لگاؤ، جو انسان کی دل
کہ وہ جو ہے تو مسجد ہو، یعنی 5 ٹائم نماز کے لیے آتا ہو، تکبیر تحریمہ کا وہ ادراک کرتا ہو، اول صف میں کھڑا ہوتا ہو، تو سمجھئے کہ یہ اس کے ایمان پہ گواہی دیجئے، اس کا ایمان جو ہے تو کیا ہے؟ کامل ایمان ہے۔ بہت اچھا، بہت زبردست احساس والی باتیں ہیں۔ کاش ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ ایک ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں صحت دی، ہمیں کھلاتا بھی ہے، ہمیں پلاتا بھی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس ذات کے اتنے ناشکرے بنتے ہیں کہ اس نے ہمارے اوپر اتنی مہربانی کی کہ جب معراج کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، تو وہ ہماری اس سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ کم ہوتے ہوتے 5 تک آ گئی، لیکن ہم نے وہ 5 نمازیں بھی چھوڑ دی۔ اس سے یہی مطلب، جس طرح عمیر صاحب نے کہا کہ دیکھیں دنیا میں ہمارے اوپر کوئی ایک بندہ احسان کرے، ہمیں تھوڑے سے پیسے قرض دے دے، یا ہمیں کوئی نوکری دلا دے، یا کہیں ہمیں، یا کوئی سیاسی کوئی کام کرے، کچھ بھی کرے، لیکن ہم تا زندگی تا حیات اس کے مشکور ہوتے ہیں۔ جب بھی وہ آتے ہیں ادب کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ادب کے ساتھ اس سے ملتے ہیں، ادب کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، یار اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ کہیں پہ وہ آ جائے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لوگوں میں اس کا ایک چرچا عام کرتے ہیں، فلاں ایم پی اے صاحب، فلاں ایم این اے صاحب بہت عظیم آدمی ہے، بہت خدمت والا آدمی ہے، غریبوں کا سہارا ہے، بے کسوں کا سہارا ہے۔ تو دیکھیں دنیا کی یہ حالت ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ جو ذات ہمیں اتنی نعمتوں سے نواز رہی ہے، جو ذات ہمیں اتنی نعمتوں سے دن رات، اس نے ہمیں صحت دی ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، اس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک ایک سانس لیتے ہی ہم اس کی 1000 نعمتیں استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس ذات نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کو ہم نے پسی پشت ڈال دیا ہے۔ روزے تو ہم رکھ رہے ہیں بڑے شوق سے، حج کے لیے تو ہم جاتے ہیں بڑے شوق سے، لیکن نماز کے حوالے سے جب اذان ہوتی ہے تو پتہ نہیں ہمارے اوپر شیطان کا ایسا غلبہ ہوتا ہے، ہمارے اوپر نفس کا ایسا غلبہ ہوتا ہے، نہ تو ہمیں بستر سے اٹھنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ تو ہمیں دکان بند کرنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ ہمیں کاروبار تھوڑی دیر کے لیے روکنے کی توفیق ہوتی ہے۔ خدا را احساس کیجئے، احساس جب ہمارے دل میں پیدا ہوگا تو یقیناً ہم، اور اللہ رب العزت کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھائیے، جب اس ذات کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گی تو یقیناً ہم اس کے حکم کے بغیر نہ ہم کچھ کر سکیں گے، نہ ہم کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس نے جن چیزوں سے روکا ہے ہم بخوشی اس سے رک جائیں گے۔ ناظرین، مزید باتیں کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ یہاں پہ میں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر سے ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی 2 رمضان المبارک کو ہوئی۔ جنگ ٹورس بلاد الشہداء 2 رمضان المبارک سن 114 ہجری بمطابق 24 اکتوبر 732 عیسوی گورنر اندلس عبد الرحمن الغافقی کی قیادت میں مسلمان فوجیں فرانس پر حملہ آور ہوئیں۔ اس جنگ کو جنگ ٹورس
یا بلاد الشہداء کا نام دیا گیا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور یورپ میں تیزی سے پھیلتی اسلامی فتوحات کا راستہ رک گیا۔ شمالی افریقہ پر مسلمانوں کی حکومت۔ 2 رمضان المبارک سن 82 ہجری مسلمانوں کا لشکر فاتحانہ طور پر شمالی افریقہ میں داخل ہوا۔ قبل ازیں حضرت زہیر بن قیس کی سربراہی میں ایک معرکہ میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر چند ہی سال کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں حسان بن نعمان کی سرکردگی میں ملکہ وامیہ کو عبرتناک شکست ہوئی اور مسلمانوں نے اپنے مقبوضہ علاقوں کو آزاد کروایا۔ خلافت بنو امیہ کا خاتمہ اور عباسی خلافت کی بنیاد۔ 2 رمضان المبارک سن 132 ہجری بمطابق 13 اپریل 750 عیسوی عبداللہ ابو العباس نے بنو امیہ کے دارالخلافہ دمشق پر قبضہ کر کے بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ کیا اور عباسی خلافت کی بنیاد رکھی۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین، ہماری بات چل رہی تھی ان 7 خوش نصیبوں کے بارے میں جن کو اللہ رب العزت قیامت کی ہولناکیوں میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اس میں ہم نے بات کی تھی 5 کے حوالے سے مختصراً، اور اپنے مہمانان گرامی سے ہم نے بڑی قیمتی باتیں سنی۔ تو ابھی جس چیز کے حوالے سے میں ہم بات کریں گے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور وہ شخص جو صدقہ کرے ایسا صدقہ یا ایسی صورت کے ساتھ کہ اس کا دایاں ہاتھ خرچ کرے اور بائیں کو پتہ نہ چلے کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے۔ مجھے تو تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ عمیر صاحب آپ بتائیں کہ یہ دایاں ہاتھ خرچ کرے بائیں کو پتہ نہ چلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، فاخفاها سے مراد یہ ہے کہ چھپا ہوا صدقہ دے، یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے دے کہ یہ پیسے لے لو، یعنی ایک دایاں ہاتھ وہ انسان ہے اور بائیں ہاتھ دوسرے لوگ ہیں۔ مطلب یہ کہ لوگوں کے سامنے نہ دے، ریا کے زمرے میں نہ آئے، چھپ کسی صدقہ دے، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کسی کو صدقہ دے تو ہاتھ کے وہ جو آج کل پیسے ہاتھ میں پکڑ کے ہاتھ ملاتے ہیں، چھپ کے سے اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اسی طرح یہ چھپا ہوا طریقہ ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپا ہوا صدقہ جو ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ میں آتا ہے کہ الصدقۃ رد البلا، صدقہ جو ہے تو وہ مصیبتوں کو ٹھالتا ہے۔ اسی طرح صدقے کی بہت فضیلت آئے قرآن میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء، وان تخفوها یہی مراد ہے ادھر کہ فاخفاها، چھپا ہوا صدقہ دے۔ اللہ نے بھی فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، کیونکہ ریا سے بچنے کے لیے، اور ریا کا میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کو شرک اصغر کہا ہے، چھپا ہوا شرک کہا ہے۔ تو یہ شرک جو ہے تو ایسے ہے کہ یعنی اس میں آپ شرک کی یہ صورت ہے کہ آپ اپنے ایک نیک عمل میں دوسرے لوگوں کو داخل کرتے ہیں، اس کو داخل انوالو کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو اب آرام سے نماز پڑھتا ہے، لیکن جب اس کی نظر پڑ جائے کہ وہ سامنے بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ پھر کیا کرتا ہے، بہت قرار سے لمبی نماز پڑھتا ہے اور سر نیچے کرتا ہے،
جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد جب آئے تو ایک بندے کو دیکھا کہ وہ اس طرح گردن کو ٹیڑھی کر کے کھڑا ہوا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ خشوع نہیں ہے، یہ جو ہے تو وہ نہیں ہے. کیوں؟ خشوع کیا ہے؟ خشوع دل میں ہے. تو اسی طرح یہ صدقہ چھپائی جو انسان کے دل میں ہو، اخلاص انسان میں ہو، وہ تو ہے. عمیر صاحب دیکھیں، صدقے کی تو بلا شبہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی یعنی اہمیت کا حامل ہے. ایک تو زکوٰۃ ہے جو اللہ رب العزت نے فرض کی، ایک صدقہ ہے جو انسان اپنی خوشی سے اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کرتا ہے، اپنے معاشرے کے مساکین، فقراء، غرباء، ان میں. یہ تو ہے عموماً اس کی ایک بہت بڑی عظمت ہے، ایک اہمیت ہے. لیکن یہ جو ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کا اور صدقے کا کوئی لنک ہے، تعلق ہے؟ جی کیا ہمیں سیرت سے کوئی ایسے یا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوا سے زیادہ جو ہے تو رمضان میں زیادہ صدقہ کرتے تھے. یہ تیز ہوا سے زیادہ صدقہ کرتے تھے. عام دنوں میں صدقہ کرتے تھے ٹھیک ہے، لیکن جب رمضان آتا تھا تو ان کا صدقہ اتنا زیادہ ہو جاتا تھا، اتنا تیز ہو جاتا تھا کہ یہ ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے، یا کیا اس کا جو ثواب دگنا ہو جاتا ہے، یا کیا کیوں؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے بارے میں جب فرمایا، جیسے کہ جمعرات کو اور پیر کے دن میں اعمال جو اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 دنوں میں روزہ ضرور رکھا کریں. کیوں؟ کیونکہ اعمال اوپر جاتے ہیں اور میں یہ خوش میرا دل کو سکون ملتی ہے، میرے دل کو خوشی ملتی ہے کہ میرے اعمال اوپر جائیں اور ایسے حالت میں ہو کہ میں روزے میں ہوں. تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ اگر انسان روزے کی حالت میں صدقہ دے، روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین کو یاد کرے، تو وہ نیکی جو ہے تو ایک تو روزے دار کی آپ کو پتہ ہے کتنی فضیلت ہے، وہ ثواب ہو جائے، دوسرا صدقے کا ثواب ہو جائے تو ثواب ڈبل ہو جاتے ہیں. ادھر صرف ایک ہو جائے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان صدقہ دیتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ صدقہ انسان جو ہے تو اپنے اقارب میں دے، عزیز و اقارب میں دے، اپنے رشتہ داروں کو دے، تو وہ ڈبل ہو جاتا ہے. کیسے ڈبل ہو جاتا ہے؟ ایک تو صدقے کا ثواب ہو جاتا ہے، دوسرا اس نے جو ہے تو صلہ رحمی پالی ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کو بہت زیادہ فضیلت قرآن میں اور حدیث میں دی ہے، تو اسی طرح یہ فضیلت اور یہ ثواب جو ہے دگنا بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس کی بہت فضیلت آتی ہے رمضان کے مہینے میں، اور رمضان میں جو ہے تو اس کی ثواب اور اجر زیادہ ہے. اچھا ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عمیر صاحب نے بات بتائی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہ رمضان کا مہینہ یہ احساس کا مہینہ ہے. ہمارے اندر احساس، دیکھیں ہر ایک عبادت کا ایک اپنا فلسفہ، ایک اپنا مقصد ہوتا ہے. اب رمضان میں اگر میں صبح سے شام تک بھوکا پیٹ ہوں تو مجھے احساس ہونا چاہیے کہ یار یہ بھوک کیا چیز ہے، یہ پیاس کیا چیز ہے. مجھے اس رمضان سے یہ سیکھنا چاہیے کہ جس طرح ایک دن مجھ سے رہا نہیں جاتا، اسی طرح میرے اڑوس پڑوس میں، میرے محلے میں، میرے گاؤں میں، میرے شہر میں، میرے ملک میں ایسے غریب ہیں، ایسے فقیر ہیں، ایسے نادار ہیں جنہوں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، صرف پانی پہ گزارا کر رہے ہیں. تو یہ ایک احساس کا مہینہ ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صبح سے شام تک اپنا کھانا پینا بند کریں اور بس شام کو جب جیسے ہی اذان ہو جائے ہم کھانا سٹارٹ کریں اور صبح تک جانوروں کی طرح چرتے رہیں. نہ ہمیں غریب کا احساس ہو، نہ ہمیں کسی فقیر کا احساس ہو، نہ ہم اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھ سکیں، نہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں جن سے ہمیں شریعت نے منع کیا ہے. روزے کی حالت میں ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، فراڈ بھی کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، روزے کی حالت میں غیبت بھی کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں چغلیاں بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العزت کو. اللہ رب العزت کو ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھ کے اس کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. سب کچھ ہی ہمارے لیے ہے. جس طرح قربانی کے جانور ہم ذبح کرتے ہیں، نہ تو اللہ تک اس کا خون پہنچتا ہے، نہ اس کو گوشت کی ضرورت ہے، نہ چمڑے کی ضرورت ہے. یہ صرف ہمارے دلوں کا ایک تقویٰ جاتا ہے. اور رمضان کا بھی یہی فلسفہ ہے. جو ہمارے اندر ایک احساس ہے، وہ ایک تقویٰ ہے. اگر وہ جذبہ بیدار نہیں ہوتا تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اور سب چیزوں سے الگ رہنا، یہ بغیر کسی فائدے کے یہ ہم ایسے سر انجام دے رہے ہیں. ایک مہینہ ہے ہم گزار دیں گے، دن کو بھوکا رہ لیں گے، لیکن جو اس کا مین فلسفہ ہے،
جو اس کی بنیادی جو ایک اس کا بنیادی ہدف ہے اور مقصد ہے، وہ اگر ہم نہیں پا سکتے تو ہمیں ایسی عبادت کے اوپر اپنا ایک نظر ثانی کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جو عبادت میں کر رہا ہوں، میں نے نماز پڑھی ہے، جو نماز کا جو فلسفہ ہے، نماز مجھے برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، نماز پڑھ کے میں مسجد سے نکلوں اور جھوٹ فراڈ سٹارٹ کروں، تو میرے اس نماز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میری یہ نماز ادھر گئی ہے یا ادھر گئی ہے، یہ نماز میرے حق میں گئی ہے یا میرے خلاف گئی ہے۔ روزہ میں رکھ لوں لیکن روزے کا جو فلسفہ ہے وہ مجھے نہیں ملا، اسے میں حاصل نہیں کر سکا، تو مجھے سوچنا چاہیے کہ یہ روزہ میرے حق میں گیا ہے یا میرے خلاف، یہ خلاف بھی جاتا ہے، یہ نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن نماز آ کے الٹا ہمارے گلے پڑ جائے گی، روزہ ہمارے گلے پڑ جائے گا، یہ حج اور یہ زکوٰۃ، یہ سب کچھ ہمارے گلے پڑ جائے گا۔ اسی لیے ہمیں بنیادی چیز یہ ہے، ہمارے سلف کے بارے، اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے 6 مہینے پہلے وہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک صحیح اور صحت کی حالت میں ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان تک زندگی دے دے، رمضان ہماری زندگیوں میں لا دے۔ اور پھر جب یہ مہینہ آتا تھا خوب محنت کرتے تھے، خوب دل لگی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، صدقہ، عبادت، نوافل، قیام، سیام سب کچھ کر کے پھر جب رمضان گزرتا تھا تو 6 مہینے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، فریاد کرتے تھے کہ یا اللہ جو عبادت کی ہے اسے قبول فرما۔ تو ان کا صرف 1 مہینہ روزہ نہیں تھا، ان کا 1 مہینہ رمضان نہیں۔ مومن کی یہ حالت ہونی چاہیے، اس کی پوری زندگی رمضان کی حالت میں گزرنی چاہیے، اس کی پوری زندگی ایسی حالت میں گزرنی چاہیے کہ جس سے دیگر لوگ سیکھیں، اس کے اخلاق سے سیکھیں، اس کی عادات سے سیکھیں، اس کے طور طریقوں سے سیکھیں۔ اس لیے رمضان کا مہینہ یہ احساس کا مہینہ ہے، غریبوں کا احساس کیجیے، اپنے اندر صدقہ اور خیرات کا جذبہ پیدا کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنا ہاتھ اوپر رکھیں، ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنا ہاتھ دینے والا بنائیں، لینے والا نہ بنائیں۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ رمضان اس میں نیکی جو ہے نا وہ کئی گنا بڑھتی ہے، اس کا ثواب کئی گنا بڑھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس رمضان میں تیز ہواؤں سے زیادہ صدقہ کرتے تھے تو ہم بھی اسی رسول کی امت سے ہیں، ہم بھی اسی رسول کے پیروکار ہیں، ہم بھی اسی رسول کے محبت کے گن گاتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہماری محبت صرف زبان کے حد تک ہے اور گفتار کے حد تک ہے، جو کردار کا جو ایک پریکٹیکلی جو ایک عملی نمونہ ہوتا ہے وہ ہم اس کی ہم یعنی وہ نمونہ نہیں بن سکے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور صدقہ اس کے جہاں دیگر بہت زیادہ فضائل ہیں، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس میں سے آج جو ہم نے بات کی ہے کہ یہ اگر ہم اس صدقے کو اپنائیں گے، اپنا ہاتھ دینے والا ہاتھ بنائیں گے خلوصی نیت کے ساتھ اور چھپے انداز سے ہم صدقہ کریں گے، تو یقیناً ہمیں یقین ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان 7 خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار کرے گا، جن کو ان سختیوں میں اللہ اپنے عرش کے سائے تلے سایہ نصیب کرے گا۔ ناظرین، ابھی چلتے ہیں آخری اس کے بارے میں کہ وہ آخری وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے نیک بندے مومن مسلمان کو اپنے عرش کے بابرکت سائے تلے سایہ نصیب کرے گا۔ وہ ہے اور وہ شخص جس کو حسب و نسب، حسن و جمال اور ذات پات والی خاتون عورت وہ بدکاری برائی کی دعوت دے، اسے برائی کی طرف آمادہ کرے، اسے راغب کرے، لیکن یہ شخص اس کے دل میں خوف خدا اتنا بھرا ہوا ہے کہ یہ تمام ہر طرح کی آفر کو ٹھکرا کر کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں اپنے اس رب سے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے نفس دیا ہے۔ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھے اور اس بات کو اللہ کے خوف کو سامنے آڑے لا کر اس کو ڈال بنا کر اس آفر کو ٹھکرائے۔ تو اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں مولانا توقیر صاحب، اس کے آپ تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں کہ یہ کیسی صورت اور یہ صورتحال کیسے انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، انسان اپنے نفس کے اوپر کیسے قابو پا سکتا ہے کہ اس کے سامنے اس کے اوپر شیطان کا غلبہ بھی ہے اور نفس کا بھی غلبہ ہے، اس کے اندر شہوت کا بھوت بھی سوار ہے،
لیکن پھر بھی انسان جو ہے نا ایسی نازک صورتحال میں کہتا ہے انی اخاف اللہ. یہ کیسے اس طرح کے خوش نصیب لوگ کیسے اس خوش نصیبی تک پہنچ سکتے ہیں اور کیسے ایک مومن کے اندر یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو شخص ہے جس کو اللہ رب العالمین اپنی توفیق سے بچائیں گے، کہ جس کو ایک حسب نسب والی حسین و جمیل اس کو بلاتی ہے، تو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اس میں 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ کہ سارا ماحول بنا ہوا ہے، عورت خود دعوت دیتی ہے، اور ذات و منصب والی بھی ہے، اس کا معاشرے کے اندر ایک وقار ہے، معاشرے کے اندر اس کے پاس جو ہے وہ حکومت ہے، یا اس کے پاس منصب ہے ایسا کہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کے پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، منصب والی ہے. اور تیسری یہ کہ وہ حسین و جمیل بھی ہے، وہ بدصورت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اس نوجوان کو، اس آدمی کو مہیا ہیں. خود دعوت بھی دے رہی ہے، نسب والی بھی ہے، حسین و جمیل بھی ہے. اس کے باوجود وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو یہ جو کیفیت پیدا ہونے والی ہے کہ انسان کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ صرف اور صرف جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ تقوی، ورع، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جس شخص کے دل کے اندر ہوگا، وہی اس چیز کے اوپر قابو پائے گا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. اور جو شخص یہ کہہ دے اس کو اللہ رب العالمین یہ عوض عطا فرمائیں گے، یہ بدلہ عطا فرمائیں گے کہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، کہ جس دن کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور اس میں ہمیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کو سامنے رکھنا چاہیے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے جب برائی کے اوپر ابھارا تھا اور دروازے بند کر دیے تھے، پھر بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس برائی سے بچے تھے. کس لیے، کس طرح، کس وجہ سے؟ کہ ان کے دل کے اندر تقویٰ تھا، پرہیزگاری سے. انسان کے اندر یہ کیفیت ایک تو ہو گیا نا، تقویٰ، ورع، اور اللہ رب العزت کا خوف، ڈر، اس کی عظمت کی ایک عظیم ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، جو مجھے سن رہی ہے، جو میرے دل کے بھیدوں سے واقف ہے. ایک تو یہ صورت ہے. کوئی دوسری صورت بھی ہے جس طرح یوسف علیہ السلام نے ایک اللہ رب العزت کی ایک نعمت کو سامنے رکھا تھا کہ انہو، جس طرح مجھے یاد نہیں ہے کہ میرا رب ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. مفسرین اس میں یہ کہتے ہیں کہ یوسف نے اپنا جو پچھلا زمانہ تھا وہ یاد کیا کہ دیکھیں اس نے مجھے پیدا کیا، پھر میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا، اور اس اللہ نے مجھے اس کنویں، یعنی انسان کے اوپر ایک پہلے ایک مصیبت آئی ہے، اس مصیبت کو انسان ڈال بنا سکتا ہے کہ یار دیکھیں آج سے 4 سال پہلے مجھے اس طرح خطرناک بیماری تھی، اس بیماری کو یاد دلائے کہ یار میں کیسی حالت میں تھا، اللہ نے مجھے شفا دی. اب اگر میں، یعنی اس طرح کی ایک جو آفت اس کے اوپر آئی ہو اور وہ پھر اللہ رب العزت نے وہ آفت ٹال دی ہو، اس کو یاد کر کے انسان اس طرح کی کیفیت اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. جی، انسان کو جو ہے صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے اس صورتحال پہ، کہ اللہ رب العالمین کو انسان اپنے ذہن میں یہ لائے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کہ یہ ذات منصب والی بھی ہے، حسین و جمیل بھی ہے، مجھے کوئی پولیس نہیں پکڑ سکتی، مجھے کوئی انسان کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ایک ذات ایسی تو ہے جس نے مجھے بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا ہے، مجھے مصیبتوں سے بچایا ہے، مجھے ابتلا سے، مصائب سے بچایا ہے. جب وہ ذات ہے اور مجھے دیکھ رہی ہے تو مجھے اسی اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا چاہیے، اور قیامت کا جو ہے وہ خوف اور قیامت کا ڈر اور قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ہیں، اور اس دن کی جو انسان کے اوپر، جو ہر انسان کے اوپر جو طاری ہوگی، یہ ساری چیزیں جب انسان اپنے ذہن میں لائے گا تو اسی وقت بچ سکتا ہے. اور اللہ رب العالمین کی توفیق، تقویٰ، پرہیزگاری، ورع، ان تمام چیزوں سے انسان بچ سکتا ہے، اور انسان کو یہی چیز اپنانی چاہیے. ٹھیک. تو ناظرین دیکھیں، ایسی صورتحال میں ایک تو اللہ کی عظمت اپنے دل میں بٹھائے رکھیں. یقیناً جب اللہ رب العزت کی عظمت، اس ذات کا خوف، اس کی رحمت، اور کب رحمت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے. اللہ کی اس پکڑ کو اپنے ذہن میں بٹھائیں. اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی مصیبت آئی ہو اور پھر اللہ نے اسے ٹال دیا ہو، تو اس مصیبت کو واللہ آپ اس کے اوپر ٹرائی کریں، اس مصیبت کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ یار دیکھیں آج مجھے اس گناہ کی آفر ہو رہی ہے، لیکن آج سے 3 سال پہلے میں اس حالت سے دوچار تھا، اللہ نے مجھے کیسے بچایا، اب میں اس اللہ کی کیسے، یعنی جب یہ ایک ایسی سوچ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے نا، تو انسانی نفس جو ہے نا وہ خود بخود
اس چیز سے رک جاتا ہے. آپ ایک ٹرائی کریں ذرا, اپنے اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نوازش کو آپ اپنے اس ایسے ٹائم میں یاد کریں, آپ کے دل میں آلریڈی جو ہے نا وہ یہ بات آ جائے گی کہ واقعی مجھ سے وہ مصیبت جو ٹالی تھی وہ اللہ نے ہی ٹالی تھی, اور آج مجھے گناہ کی آفر ہو رہی ہے, اس اللہ کو ناراض کرنے کی آفر ہو رہی ہے. تو یقیناً انسان جو ہے نا وہ ایسی صورتحال میں اپنے آپ پہ کافی جو ہے نا کنٹرول رکھ سکتا ہے. یہ تھی ناظرین وہ 7 چیزیں جن کے بارے میں یہ جو 7 لوگ تھے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان خوش نصیبوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان 7 میں ہمارا شمار کرے, اور اللہ کریم ہمارے معاشرے کو, ہمارے نوجوان نسل کو, ہماری خواتین کو, بہنوں کو, ہمارے بھائیوں کو, سب کو توفیق دے کہ وہ ان میں سے ہمارے حکمرانوں کو, یعنی ہر کسی کے لیے چانس موجود ہے, ہر کسی کے لیے, نوجوان کے لیے بھی ہے, حاکم کے لیے بھی ہے, عام لوگوں کے لیے بھی ہے, بوڑھوں کے لیے بھی ہے, ہر ایک آدمی کے لیے اس حدیث میں چانس ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان میں سے کسی کے ساتھ جوڑ کے, کسی کے ساتھ اپنے آپ کو لگا کے وہ قیامت کی اس ہولناکی میں اپنے لیے عرش کا سایہ بک کرائے. یہاں پہ ایک بات آپ کے ذہن میں بھی آئی ہوگی, میرے ذہن میں بھی وہی بات گھوم رہی ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ یہاں حدیث میں صرف علماء حضرات صرف 7 چیزوں کا ذکر ہوا ہے. کیا یہ خوش نصیب صرف 7 ہی ہوں گے, یا حدیث میں یہ ان کا مزید بھی ذکر ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں؟ چلیں ہم, یہ الگ بات ہے کہ ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اگر ہیں تو وہ لوگ ہم سب پہ بات کریں جس طرح ہم نے ڈیٹیل سے ان 7 کے بارے میں بات کی ہے, لیکن صرف یہ اشارہ کریں کہ کیا ان 7 کے علاوہ اور بھی ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنا عرش کا سایہ جو ہے نا وہ نصیب کرے گا؟ جی اور بھی ہیں, اور حدیث میں ان کا ذکر آیا ہے باقاعدہ, اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ جو قرض دار کے اوپر جو ہے نا تنگ دست ہے اور اس کے اوپر قرض ہے, اور جس سے اس نے قرض لیا ہے وہ اس کو مہلت دے دیتا ہے, یعنی یا اس سے جو ہے ٹائم دے دیتا ہے, یا اس سے بالکل قرض اتار دیتا ہے, کہتا ہے میں قرض نہیں لیتا کیونکہ تو تنگ اس وقت جو ہے نا تنگی میں ہے, تو اس کو بھی اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. اس کے علاوہ اور بھی ہیں, مطلب یہ ہے کہ 7 ہی نہیں ہیں بلکہ 7 سے زیادہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین کوئی حد ہے, اس کی حد بندی ہے, یا 7 سے 10 ہیں, 20 ہیں؟ علماء نے تو زیادہ ذکر کیے ہیں, 70 83, اسی طرح, اور جیسے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے مستقل کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں, 70 انہوں نے ذکر فرمائے ہیں. علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے بھی کتاب لکھی ہے, اسی طرح اور علماء نے کتاب لکھی ہوئی ہے. تو وقت کی غیر موجودگی کی وجہ سے وہ سب بیان کرنا ہاں یہ ہے. چلیں بہت شکریہ ناظرین, یہ صرف 7 ہی نہیں ہیں. اگر آپ قرآن و سنت کے ساتھ آپ کا شغف ہے, اور ہونا بھی چاہیے ایک مسلمان کے لیے, اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے ہمارے پاس یہی 2 اصول ہیں, قرآن اور اس کے جو ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العزت کے کلام اور رسول اللہ کا فرمان. یہ 2 اصول ہیں ہمارے پاس. تو یہ صرف 7 ہی نہیں ہے, یہ بہت سارے لوگ ہیں, ہمیں ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ اسلام آباد کے شہر میں 7:18 پہ افطاری کا ٹائم ہے, اور باقی دیگر جو شہر ہیں ہمارے پاکستان کے, پشاور, پنڈی اور دیگر کراچی, لاہور, فیصل آباد, یہ اپنے اپنے وقت کے مطابق روزہ افطار کریں گے. تو یہاں پہ ہم اس افطاری کے ٹائم میں اپنے پروگرام کو اختتام کی آخری گھڑیوں تک لے آئے ہیں. اگرچہ باتیں بہت زیادہ تھی, اگرچہ افراد بہت زیادہ تھے, عرش کا سایہ پانے والے اگرچہ ان کی تعداد بہت, اس کی فہرست بہت لمبی ہے, جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ بعض علماء نے 70 ذکر کیا ہے, بعض نے 83 ذکر کیا ہے. اسی طرح دیگر مختلف اقوال ہیں, مختلف علماء کی تحقیقات ہیں, ان کی ریسرچ ہے. لیکن صرف ہمیں گفتار کا غازی نہیں بننا چاہیے, کردار بھی. یہاں مثلا جن چیزوں کا ذکر ہے, امام عادل کا ذکر ہے, نوجوان کا ذکر ہے, اسی طرح دوسرا محبت کرنے والوں کا ذکر ہے, اللہ کو یاد کر کے رونے والے کا ذکر ہے, مساجد کے ساتھ معلق شخص کا ذکر ہے, اور صدقہ کرنے والے شخص کا ذکر ہے. اسی طرح بدکاری کی دعوت ملنے پر اللہ کے خوف کا اظہار کرنے والا, اس کا ذکر ہے.
ہمیں صرف یہ بیان کی حد تک نہیں، گفتار کی حد تک نہیں، بلکہ ہمیں ان تمام معاملات میں کردار کا غازی بننا ہوگا. اپنے کردار سے ہم نے دکھانا ہے معاشرے کو، اور معاشرے کو بھی اس طرف لانا ہے. اگر ہم خود کو اسی طرح ہم نہ بنائیں تو یقیناً نہ ہماری باتوں میں اثر ہوگا، نہ ہمارے کردار سے کوئی متاثر ہوگا، نہ ہمارے گفتار سے، نہ ہمارے کردار سے. تو ناظرین، یہاں پہ آپ سے ناظرین کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. اور آخر میں دوبارہ سے اپنے مہمانان گرامی جناب مولانا توقیر سیاف صاحب اور ابو مصعب عمیر عبدالعزیز نورستانی صاحب، آپ دونوں کا پھر سے تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے، اپنے قیمتی اوقات میں سے ٹائم نکالا، ہمارے پاس آئے، اور وصال اردو کے ذریعے سے آپ نے ناظرین کی جو ہے نا خدمت میں بہت ساری اچھی باتیں پیش کی. اللہ کریم آپ کا آنا یہاں پہ قبول فرمائے، اور جو آپ حضرات نے باتیں کی ہے اللہ کریم ہمیں ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اجازت چاہتے ہیں، اگلے پروگرام میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.